اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ محیا و تعالی والمتیبی و ذکری و رحمہ۔ برادران کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہم کو سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ایمان کی تجدید ہمیں ہمیشہ ہم کو کرنا ہے۔ ہماری گفتگو تمہید میں ہم بار بار بولتے ہیں کہ ہم ایمان لا کے رکھ لیے پھر قبر میں کام آئے گا، ایسا نہیں۔ ہمیشہ ایمان کے ساتھ ہم کو رہنا ہے، ہمیشہ ایمان کے ساتھ ہم کو رہنا ہے اور ایمان کی حفاظت بھی ہم کو کرنی ہے، ایمان کی حفاظت بھی ہم کو کرنی ہے۔ ایمان کیا لائے وہ بھی ہم کو معلوم رہے گا، کیسا لائے وہ بھی معلوم رہے گا، کہاں پہ رکھا ہوا ہے وہ بھی معلوم ہوگا۔ ہر چیز کے رکھنے کی ایک جگہ ہوتی ہے، ہر چیز کے رکھنے کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ مال و دولت ہوتا ہے تو آپ تجوری میں رکھتے ہیں، مال و دولت کو آپ تجوری میں رکھتے ہیں۔ ہیرے جواہرات ہیں تو تجوری کے اندر ایک اور ایک خانہ ہوتا ہے باریک، اس میں رکھتے ہیں۔ یا پھر آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے تو آپ بینک کے لاکر میں لے جا کے رکھتے ہیں۔ جو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی اتنی حفاظت کی جاتی ہے اور اتنا اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے، اور بار بار دیکھ لیتے ہیں ہے نہیں ہے، بار بار دیکھ لیتے ہیں۔ ہر 15 دن مہینے میں ہم لاکر کھول کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا زیور پورا رکھا ہوا ہے نہیں رکھا ہوا ہے، جو سونا رکھا ہوا تھا ہے نہیں ہے۔ پھر کبھی کبھی بینک کو چلے جاتے ہیں، وہ ہیرے جواہرات جو رکھے تھے وہاں پہ ہیرے جواہرات ہے نہیں، بینک والے لے لیے استعمال کر لیے، یعنی اس کی فکر لگی رہتی ہے، تذکرہ کرتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ایمان بھی ایسے ہی ہے، لیکن ہم ایمان سے غافل ہیں۔ ایمان سب سے قیمتی چیز اگر کچھ ہے تو ایمان، کیونکہ ہم کو جو خبر میں لے جائیں گے ہم صرف ایمان لے جائیں گے۔ مال و دولت، اولاد، بیوی، رشتہ دار، دوست و احباب، تمام کے تمام زمین کے اوپر، زمین کے نیچے نہیں۔ زمین کے نیچے ہمارے ساتھ کیا آنے والا ہے؟ ہمارا ایمان آنے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اعمال آنے والے ہیں، اعمال نہیں، ایمان آنے والا۔ اعمال اس کا حساب حشر میں ہے، خبر میں نہیں۔ حشر میں نماز پڑھے نہیں پڑھے، روزہ رکھے نہیں رکھے، صدقہ خیرات کرے نہیں کرے، زکوٰۃ دیے نہیں دیے، دولت کی حج کرے نہیں کرے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرے نہیں کرے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے نہیں کرے، یہ سب سوالات جتنے ہیں یہ پورے اعمال کے سوالات ہیں، اور یہ پورا جتنا ہے اس کا معاملہ یہ پورا حشر میں ہونے والا ہے، قیامت پہ ہونے والا ہے، خبر میں نہیں۔ خبر میں جو سوال ہونے والا ہے وہ ایمان کا سوال ہونے والا ہے۔ خبر میں جو سوال ہوگا وہ ایمان کا سوال ہوگا، اور جو خبر میں کامیاب ہے آخرت میں سب کامیاب ہے۔ اللہ کے پاس اعمال کا کوئی وزن نہیں ہے، ایمان کا وزن ہے۔ ایک بندہ کل اللہ کے دربار میں کل پیش ہوگا جس کے نامہ اعمال میں زمین و آسمان کی ضخامت کے ننگی نو جلدیں ہوں گی جو گناہوں سے بھری ہوئی ہوں گی۔ زمین و آسمان کی ضخامت یعنی موٹائی، اتنی موٹائی کے ننگی نو جلدیں گناہوں کے پلڑے میں ہوں گی۔ بندہ لرزبہ اندام ہوگا، پریشان رہے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے اے بندے تو کی فکر کرتا ہے، پریشان کیوں ہے؟ بندہ بولے گا اے اللہ ننگی نو جلدیں گناہوں سے بھری ہوئی ہیں اور تو کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو۔ پریشانی کی بات ہے، دوزخ ٹھکانہ میرا بننے والا ہے،
اللہ بولیں گا بندے سے اے بندے تو فکر مت کر، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، اپنی جانب سے ایک پرچی دیں گے، فرشتے لا کے وہ پرچی کیا کریں گے؟ جو نیکیوں کے پلے میں ڈال دیں گے، نیکیوں کا پلڑا چھپ جائے گا، گناہوں کا پلڑا اٹھ جائے گا۔ بندہ پریشان کہ اے اللہ ایسی کون سی نیکی تھی میری جو اتنے گناہوں پہ بھاری پڑ گئی؟ وہ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ وہ کھول کے بتا دو، فرشتے کھول کے بتا دیں گے، اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ بولیں گے کہ اے بندے تو نے صدقے دل سے زندگی میں ایک بار تو نے لا الہ الا اللہ کہا، وہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ صدقے دل سے کہنا اتنے گناہوں پہ بھاری ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ ایمان، اس کا کوئی عمل نہیں ہے، اس کا کوئی عمل بظاہر نہیں ہے، اہل طریق کے پاس اس کا عمل ہے لیکن بظاہر دنیا میں عام طور پہ شریعت پہ اس کا کوئی عمل نظر نہیں آتا۔ بھائی کلمہ پڑھ لیا نا، چلو آ جاؤ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، رمضان آ گیا روزے رکھنا ہے، اللہ دولت سے نواز دیا زکوٰۃ ادا کرنا ہے، یہ تمام اعمال کرتے جانا ہے۔ ایمان کیا ہے پھر؟ ایمان کے معاملات کہاں ہیں؟ اور جسم اعضاء جوارے جو ہیں یہ دنیاوی کے لیے ہیں، عادتاً ہے، لیکن قلب جو ہوتا ہے وہ قلب اصل جو ہوتا ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر ہم اللہ کی جانب چلے جاتے ہیں۔ ایمان قلب میں رہتا، ایمان کی رہنے کی جگہ قلب ہے، ایمان کی رہنے کی جگہ قلب ہے۔ اب قلب کس کو بولیں گے؟ یہ چیدہ باتیں کبھی کبھی یہ تصوف کی باتیں آتی ہیں، اس کو ہم یاد رکھنا، میں بار بار مطلب ہماری جو گفتگو رہتی ہے ایک عام گفتگو ہوتی ہے، مکمل تصوف کی اہل طریق کی سلسلے کی گفتگو ہمارے پاس نہیں ہوتی، ہم چیدہ کچھ باتیں رکھ دیتے ہیں، یاد رکھنا اس کو ہم، یہ تصوف کی باتیں، یہ یاد رکھنے والی باتیں۔ یعنی قلب، بھائی قلب کس کو بولیں گے؟ قلب کا تشخص کیا ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں یہ دل، یہ جو ہمارے پاس دھڑک رہا یہ قلب سمجھ رہے ہیں ہم، یہ جو قلب ہے، یہ جو دل ہے، یہ جو گوشت کا لوتھڑا جو ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمام کو عطا فرمایا، جانوروں کو بھی ہے، مرغی کو بھی ہے، حشرات الارض کو بھی ہے، تمام کے تمام سب کے پاس دل ہے، یہ دل سب کو دیا اللہ، یہ حیوانی دل ہے، اس کو حیوانی دل بولتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ مومن کو عطا فرمایا۔ قلب وہ ماورائے جسم ہے، ماورائے جسم مطلب جسم میں نہیں ہے، وہ قلب جسم میں نہیں ہے، وہ قلب خیالی یعنی غیر حقیقی وہ قلب پایا، اور ہر انسان کے ساتھ وہ قلب ہے۔ اور قلب میں کیا ہوتا ہے؟ قلب کو کیا کہتے ہیں؟ آماج گاہ علم، آماج گاہ علم یعنی جہاں پہ علم اترتا ہے اس کو قلب کہا جاتا ہے، اور وہ ماورائے جسم میں نہیں رہتا، یہ جسم کا نہیں، یہ جسم کا جو قلب ہے اس کو حیوانی قلب کہتے ہیں، اس کو حیوانی قلب کہتے ہیں۔ ہر انسان کو ہے، ہر جانور کو ہے، ہر پرندے کو ہے، ہر چرندے کو ہے، تمام سب لوگوں کو، جو جتنی زیرو ہے تمام کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ حیوانی قلب سب کو دیا۔ انسان کو جو دیا صرف انسان کو دیا قلب سلیم جس کو کہا جاتا ہے، جس میں ایمان رہتا ہے، قلب سلیم جس کو کہا جاتا ہے جو صرف ایمان والا، جس میں ایمان رہتا اور مومن اس کا استعمال کرتا۔ آماج گاہ علم، اچھا بھی علم آتا، خراب بھی علم آتا۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، یعنی فجور اور الہام، فجور اور تقویٰ ہم ہی الہام کرتے ہیں، یعنی ہم ہی اتارتے ہیں۔ قد افلاح من زکاہا، جس نے تزکیہ کیا وہ کامیاب ہوا، وہ فلاح پا گیا۔ کون فلاح پایا بھائی؟ جو کامیاب ہوا۔ 4 بجے کا وقت نیند اشار ہو گئی، 2 باتیں قلب میں آ گئے، چوری کرنے چلے جاؤں گا، نہیں تہجد پڑھنے لگ جاؤں گا، قلب میں دونوں باتیں آ گئی، دونوں باتیں قلب میں۔ فجور بھی آ گیا کہ 4 بجے کا وقت ہے، فجر کے قریب کا وقت ہے، لوگ سو جاتے ہیں، چوری ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اور ایک یہ بات بھی آ گئی کہ ساری دنیا سو رہی، سب لوگ سو رہے ہیں،
میں اللہ سے رجوع ہو سکتا ہوں, کوئی میری عبادت کو دیکھنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے تہجد کے وقت میں اور ندا لگاتا ہے اور کہ مجھ سے مانگنے والا, تو میں اس سے مانگوں گا. یہ بھی قلب میں بات آ گئی, دونوں باتیں آ گئے. اب کامیاب کون ہے؟ قد افلح من زکا, جس نے کامیاب کون ہے؟ جس نے تزکیہ کیا, پاک کیا, یعنی خراب چیز کو چھوڑ دیا, اچھی چیز کو لے لیا. نہیں بھائی چوری کرنا گناہ ہے, میں چوری کے لیے نہیں جاؤں گا. میں کس کے لیے جاؤں گا؟ میں تقوی کے, میں تہجد کے لیے جاؤں گا. تو یہ ایمان والے کی علامتیں ہیں, یہ ایمان والے کی علامتیں ہیں. ہم کو ایمان لانا ہے, یہ کلمے کا عمل ہے. کلمہ کیا بولے ہم؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قلب میں رہنا ہمیشہ, یہ قلب میں رہنا ہمیشہ. اس سے پہلے بھی ہم اس کا ترجمہ کرے تھے, معنی سمجھنے کی کوشش کرے تھے کہ میں کام اس میں ہم جو بولتے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, معبود بھی اس میں مفعول ہے, فاعل رہا تو مفعول رہتا ہے, ایک تفصیل ہے. ہم جو اہل تاریخ یا پھر جو بڑے بڑے مفسرین ہیں جو ترجمہ کرتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے, کوئی نہیں ہے. اور اس کو ذکر نفی اثبات کہا جاتا ہے. یہ بھی اکثر تصوف کا لفظ ہے, یہ بھی ذکر نفی اثبات, ذکر نفی اثبات کرنا بولتے. کیا ہے وہ نفی اثبات ذکر کرنا؟ نفی یعنی انکار کرنا, اثبات یعنی ثابت کرنا. کلمے میں کیا ہے؟ یہ جو کلمے کو ذکر نفی اثبات کہا جاتا ہے, اور یہ افضل الذکر ہے. ہم بھی ذکر کرنے سے پہلے افضل الذکر ہی بولتے ہیں. سب ذکروں میں سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ذکر نفی یعنی سب سے پہلے تو اس میں انکار کرنا ہے, نفی کرنا ہے. کیا نفی کرنا بھائی؟ کس کی نفی کرنا؟ مخلوق کی نفی کرنا, اللہ کی نفی کرنا. کس کی نفی کرنا؟ کس کا انکار کرنا؟ کلمہ ہم پڑھ لے رہے, کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرمائے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, بس تم جانو علم حاصل کرو. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, کیا ہے لا الہ الا اللہ؟ سمجھو اس کو, جانو. کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا, کلمہ جاننے کے لیے آیا, جاننا کلمے کو. تو یہاں پہ ہم نفی اس بات بول رہے ہیں. نفی ہے نا انکار کرنا, اس بات کا نا ثابت کرنا. اس میں کس کا انکار کرنا, کس کو ثابت کرنا؟ کس کا انکار؟ آپ جنرل کسی سے پوچھیے عام طور پہ کلمہ کیا ہے, کلمہ پڑھے تو ایمان والے ہو جاتے ہیں یقیناً. جو کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہو گیا. ہم کو حق نہیں ہے اس کو بولنے کا کہ تو کافر ہے, تو دوزخ میں جائے گا. ہم نہیں بول سکتے کسی کو جو کلمہ پڑھ لیا. لیکن جو سمجھا ہی نہیں کلمے کو, جو کلمے کو سمجھا ہی نہیں, اللہ کے منشا کو, اللہ کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں, انہیں انکار کرنا ہے. کس کا انکار کرنا ہے معلوم ہی نہیں ہے, کیا ثابت کرنا ہے وہی نہیں معلوم. کلمے میں ہم لا الہ الا اللہ بول کے بولے کہ انکار کرنا, ثابت کرنا. کوئی حاجت روا نہیں. کوئی سے مراد یہاں پہ ہم انکار کرنا ہے مخلوق کی حاجت روائی پن کا انکار کرنا. ایسا ہم کو محسوس ہوتا کہ دنیا میں ہم کو مخلوق سے ہماری حاجت پوری ہو رہی, اور دیکھے تو ویسے دکھتا. بھائی بھوک لگ رہی ہے ہمارے کو, رزاق کون ہے؟ اللہ رزاق ہے. اگر ہم بولے کہ نہیں میں رزاق میں ہوں بولے تو رزاق نام نہیں بولتے, عبد الرزاق بولنا ہے. نام خالی رزاق نہیں رکھ سکتے آپ, عبد الرزاق رکھنا پڑتا. رزاق کا بندہ, اللہ رزاق ہے. بھوک لگ رہی, بھوک مٹانے والا اللہ ہے. مگر روٹی کھائے تک بھوک ہی نہیں مٹتی. جب تک کہ روٹی نہیں کھائے بھوک نہیں مٹتی. بخار آ گیا, طبیعت خراب ہے, جب تک کہ گولی نہیں کھائے علاج ہمارا مرض دور نہیں ہوتا. پھر ایسا دکھ رہا کہ روٹی سے بھوک مٹ رہی, گولی سے ہمارا علاج پورا, گولی ہمارے مرض کو دور کر رہی. ایسے کئی ہے. کام کرتے ہم, باس سے تنخواہ لے رہے, بھائی باس نے نوکری چلے گئی تو کیسا ہوں گا, جاب چلے گا تو کیسا ہوں گا, بزنس خراب ہو گیا تو کیسا ہوں گا. یعنی ایسا دکھ رہا کہ یہ لوگ ہماری پرورش کر رہے ہیں, یہ لوگ ہماری حاجت روائی کر رہے ہیں, یہ لوگ ہمارے کو پال رہے ہیں. دکھنے میں بظاہر ایسی دکھ رہا نا. اگر نوکری چلے گئی کیسا, کاروبار بند ہو گیا کیسا,
दवाखाना नहीं जा सका, गोली नहीं खाया, कैसा? यानी बज़ाहिर ऐसा है कि मखलूक से हमारी हाजत पूरी हो रही, हाजत मखलूक से पूरी नहीं होती, हाजत अल्लाह पूरी करता। मखलूक से जो हाजत पूरी हो रही वो नजर आता है ऐसा कि मखलूक से पूरी हो रही, ये मोमिन का काम है, तर्क नजर असबाब करना। ये भी तसव्वुफ के अल्फाज, तर्क नजर असबाब करना, यानी ये देखना कि इसके जरिए नहीं, इसके जरिए अल्लाह ताला मेरी हाजत पूरी कर रहा, इसके जरिए अल्लाह, इसको छोड़ना नहीं है, तर्क असबाब नहीं करना है, सबब को नहीं छोड़ना है। गोली नहीं खाए तक आपका इलाज नहीं होता, गोली खाना लाजिम है, लेकिन ये नहीं समझना कि गोली की तरफ से इलाज हो रहा। ये आलम शहादत है, ये आलम शहादत है, आलम असबाब है। अल्लाह ताला हर हाजत हमारी किसी सबब से पूरी करता, अल्लाह ताला हमारी हर हाजत किसी सबब से पूरी करता। हम खाली ये देखना है कि अल्लाह ताला कौन से सबब से हमारी हाजत पूरी करा, हाजत अल्लाह पूरी करता। इसीलिए मोमिन फिक्रमंद नहीं रहता, मोमिन कभी फिक्रमंद नहीं रहता, मोमिन हमेशा तवक्कुल करता है अल्लाह की जात पे, भाई इसी से नहीं किसी और से अल्लाह मेरी हाजत पूरी कर देता। हाजत रवा अल्लाह है, हाजत को पूरा करने वाला अल्लाह है, सिवाय अल्लाह की कोई और हाजत पूरी नहीं कर सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? सहाबा इकराम बुजुर्गान दीन इससे क्या नहीं करे, इसलिए यकीन आ गया कि सिवाय अल्लाह के कोई हाजत पूरी नहीं करता। जो हाजत है अल्लाह पूरी करता, जो हाजत है अल्लाह पूरी करता। ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में बैठ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह दिल में बैठ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह से हर चीज काम हो जाता है हमारा। ला इलाहा इल्लल्लाह जो पढ़ लिया, जो समझ गया, उन्हें कामयाब। और अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से लेके सरकार तक सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह देके भेजा। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह पूरी कायनात को आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र नफी इस बात। इनकार करो मखलूक के अंदर, तुम समझ रहे इलाह है, तुम समझ रहे मखलूक हाजत पूरी करती, इसका इनकार करो। इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के अल्लाह ही हाजत पूरी करता, ये नफीस बात। इनकार करना, क्या इनकार करना? जो मखलूक से हाजत पूरी हो रही वो मखलूक से नहीं हो रही, अल्लाह ये मखलूक के जरिए पूरी करना। जो इस पे टिका, आसान नहीं है टिकना, इसके लिए अल्लाह ताला आजमाइश भी डालता और इसके लिए हमको प्रैक्टिस करना पड़ता। ला इलाहा इल्लल्लाह खानखाई निज़ाम में अभी थोड़ी देर पहले बोला, दो बातें सबसे इंपॉर्टेंट, ये दो बातें बहुत बेहतरीन है। एक मुराक़बा, दूसरा जिक्र नफीस बात। बुजुर्गान दीन क्या करते थे? तहज्जुद में उठ के 1200 मरतबा जिक्र नफीस बात करते थे रोजाना, उनका मामूल था। 1200 मरतबा हम सुकून से करें अगर तो सवा घंटा, 1 घंटा 20 मिनट तक रोजाना उनका मामूल था। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बोलते थे? कोई हाजिर रवा नहीं सिवाय अल्लाह के। अरे उन्हें दवा दिया डॉक्टर हाजिर रवा नहीं सिवाय अल्लाह करता, उसके जरिए अल्लाह पूरी करा। अरे भूख लग रही थी, खाना खाया मैं, वो खाने से भूख मिल गई, नहीं अल्लाह। अरे मेरा फला काम था, फला के जरिए, नहीं अल्लाह करता। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। जो इसकी प्रैक्टिस करा रेगुलर, उसके दिल में वो बात बैठ जाती। जब मैदान में आता उन्हें मैदान में आता, जब शैतान हमला करता, यानी उससे हाजत पूरी हो रही, नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे कैसा होती? अल्लाह इसके जरिए पूरी करना। हज़रतुल्लाह हमारे मिसाल देते थे अक्सर कि फौज जो रहती, मिलिट्री, जो लोग एनसीसी करे, मैं भी करा, अल्लाह के मौका मिला मैं भी देखने का। फौज जो होती है बैरक्स में हमेशा परेड में रहती, हमेशा परेड में रहती। जंग सालों में एक आध बार जंग होती,
جنگ سالوں میں کبھی ایک بار ہوتی، لیکن جو فوج بیرکس میں پریڈ نہیں کری، وہاں پہ میدان میں جا کے جنگ نہیں کر سکتی۔ اگر میدان میں اس کو جیتنا ہے، یہاں پہ بارڈر پہ جا کے اس کو جیتنا ہے، تو ہمیشہ پریکٹس میں رہنا پڑتا، ہمیشہ پریکٹس میں رہنا پڑتا۔ بیرکس میں کوئی آ کے حملہ نہیں کر رہا، اس کو بیرکس میں آ کے کوئی حملہ نہیں کر رہا، لیکن ہمیشہ پریکٹس کر رہی فوج۔ اس کا شیڈیول ہے، صبح 4 بجے اٹھ رہی، 3 کلومیٹر بھاگ رہی، ناشتہ کر رہی، 9 بجے سے 12 بجے تک مارچنگ ہو رہی، پھر 3 گھنٹے کا بریک ہے، پھر شام میں 3 بجے سے 6 بجے تک پھر مارچنگ ہو رہی، یا پھر اس کے دوسرے جو ایمونیشنز ہوتے ہیں اس کی پریکٹس ہو رہی، معلومات ہو رہے، پھر شام میں بریک ہو رہا، پھر رات میں اس کا ڈسکشن ہو رہا۔ یہ تسلسل ہمیشہ روز آگے تو میں پریڈ کرنے، پھر کیا ضرورت ہے پریڈ کرانے کی، پھر کیا ضرورت ہے رائفل اس کو دینے کی، پھر کیا ضرورت ہے اس کو مشین گن چلانے کی، روزانہ ہزاروں لاکھوں گولیاں چلا کے ختم کرتے رہے، ضائع کرتے رہے۔ کیوں؟ نشانہ بھولنا نہیں، نشانہ بھولنا نہیں۔ اگر دشمن حملہ کر دیا، وہ پریکٹس میں رہنا ہمیشہ جواب دینے کے لیے۔ تو دنیا میں ہمارا دشمن اللہ تعالیٰ کی اسکول میں دشمن ہمارا دشمن شیطان ہے، ہمارا دشمن صرف شیطان۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بولے اللہ تعالیٰ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بولے اس کی پیروی مت کرو، اس کی پیروی مت کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، وہ جو راستے پہ چلتا ہے اس راستے پہ مت چلو، تمہارا کھلا سری دشمن، کھلا دشمن۔ شیطان حملہ کرنے کا بیٹھا ہوا ہے، بھائی شیطان حملہ کرا تو شیطان کے حملے کا جواب دیں۔ شیطان کیا حملہ کرتا بھائی؟ ہم کو شیطان کیا کرتا؟ شیطان، اور ایک خاص بات یاد رکھنا کہ شیطان ہمیشہ ایمان کو چراتا ہے۔ اعمال کا چور نفس ہے، ہمارا نفس ہم سے اعمال کی چوری کراتا ہے، شیطان ایمان کی چوری کراتا ہے۔ کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ بندہ اگر اعمال میں کوتاہی کرا، کم زیادہ اعمال ہو گئے، اتنے گناہ کرے، ایمان والا ہے، اللہ اس کو بخش دیتا۔ انہیں قسم کھا کے نکلا، اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے نکلا، آدم کی اولاد کو جنت پہ جانے نہیں دوں گا، بولے اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھایا، تیرے جلال کی قسم، تیرے عزت کی قسم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں کہ آدم کو، ذریات آدم کو میں جنت پہ جانے نہیں دوں گا۔ تو جنت پہ جانے کا راستہ ایمان ہے۔ اعمال کتنے بھی ہونے دو، اللہ کی مرضی بھی، اللہ بخش دے سکتا، اللہ کے اختیار میں، اللہ سے مشرک کو نہیں بخشتا مولا۔ تو شیطان کیا کرتا؟ ہمارے قلب میں شرک ڈال دیتا۔ شیطان کیا کرتا؟ ہم کو اللہ کے خلاف بغاوت کروا دیتا ہمارے سے۔ ایسے کلمات ہم ادا کر دیتے، شرکیہ کلمات، کفریہ کلمات۔ کیا کر رہا اللہ؟ نعوذ باللہ۔ کیا کر سکتا اللہ؟ نعوذ باللہ۔ اللہ بھی چاہا تو آج میرے کو نہیں روک سکتا، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوة۔ ایسے کلمات ہم ادا کر دیتے، یہ کفریہ کلمات ہے۔ یہ جب تک کہ پھر کلمہ نہیں پڑھے مسلمان نہیں ہوتے، کفریہ کلمات ادا کر دیتے ہم غصے میں آ کے، یا پھر پریشان ہے، ہمارے کو ملا اللہ میاں، کوئی اور ملا ہی نہیں، کیسا کرا تو ظلم کرا ہمارے اوپر، ہم غریب مجبور، ہمارے اوپر اور پریشانی، پہلے ہم پریشان ہیں اور ہم کو پریشانی میں ڈال دیا، تو ہمارے اوپر کہ تو ظلم پہ ظلم کرتے جا رہا، دوسرے نہیں ہے کیا؟ وہ لوگ اتنے اچھے، لوگ اتنے اچھے، کئی کو ہم پہ ظلم کر رہا، اعوذ باللہ۔ ہم اللہ پہ الزام لگا دیتے، اللہ کے خلاف بولنا شروع کیا، شیطان ہم کو ورغلاتا۔ آج کا دور جو ہے دین بیزاری کا دور ہے، دین سے دوری کا دور ہے، اور سرکل نے جو حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی وہ دور ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایمان کی حفاظت کرنا ایسے ہوگا جیسے انگار کا ڈلہ ہاتھ میں لے کے جا رہے ہیں، انگار کا ڈلہ ہتھیلی میں لے کے جا رہے ہیں، لے جا سکتے ہیں انگار کا ڈلہ؟ اتنا مشکل ہوگا ایمان کی حفاظت کرنا۔ اور ایک جگہ اور ایک روایت کیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہوگا جیسے کہ کانچ کا حباب ہاتھ میں لے جانا ہے، چاروں طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی، اور پتھر کو، حباب کو پتھروں سے پھوٹنے سے بچانا ہے۔ کیسا ہوگا؟ اس لیے سرکار نے ارشاد فرمایا، ہمارے لیے ارشاد فرمایا کہ رائی دانے برابر بھی ایمان ہے، میں اس کو بخش پاؤں گا۔ بلکہ آج کا زمانہ رائی دانے برابر ایمان کی حفاظت کا ہے، رائی دانے برابر بھی اگر ایمان نہیں ہے تو ختم۔ ایک واقعہ بول کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلے اسکول کی کتابیں جو ہوا کرتی تھی
بڑے سبق آموز کہانیاں، پورے کئی کہانیاں اس میں سبق آموز حکایتیں ہوتی، بہترین کتاب۔ ہر اس میں سبق میں ایک سبق ہوتا تھا، ہر سبق میں سبق ہوتا تھا۔ ایک بادشاہ تھا، ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، تو لوگ بولے، ایک فقیر جو تھا انہیں بولا کہ بھائی ان کی دولت ہے، عبادت گزار تھا، اللہ کا چاہنے والا تھا بادشاہ، بے پناہ اللہ کو چاہتا تھا، اللہ کی ہمیشہ اطاعت میں رہتا تھا۔ تو فقیر بولا اللہ میں اتنی دولت دیا بول کے انہیں یہ سب کر رہا، ورنہ انہیں کر سکتا، ایسا نہیں کر سکتا۔ تو بادشاہ کو معلوم ہوا، بادشاہ بولے ٹھیک ہے، اس کا امتحان لیتے، اس کو بتاتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ حکم دیے کہ بادشاہ حکم دیا کہ سارے بازار کو سجا دو، سارے بازار کو سجا دو، پورے بازار کو بہترین سجا دو۔ اس کے بعد وہ شخص کو بلائے، بلا کے کٹورا پانی دیے، کٹورا پانی دے کے بولے کہ کٹورا پانی لے لو اور یہ بازار کی سیر کر کے آؤ، بازار کی سیر کر کے آؤ۔ جلاد کو حکم دیے پیچھے، اگر کٹورے سے پانی کا خطرہ گرا گردن اڑا دینا، کٹورے سے پانی کا خطرہ گرا گردن اڑا دینا۔ اب وہ شخص پریشان، اب کٹورا لے کے جا رہا پورے بازار سے، پسینہ پسینہ، پورا بازار آیا، انہیں پورا بازار دیکھا، دیکھ کے بادشاہ کے پاس آیا، خطرہ نہیں گرا۔ تو بادشاہ پوچھا بازار کیسا تھا؟ تو انہیں بولا کہاں کا بازار بادشاہ سلامت، موت کا خوف ایسا تھا بازار دکھا ہی نہیں۔ بادشاہ بولا اللہ کا خوف جس بندے پہ ہوتا ہے تو دنیا اس کے لیے ایسی ہوتی ہے۔ دنیا سے گزرا انہیں، پورے بازار سے گزرا انہیں، لیکن بازار کی رونق کو نہیں دیکھ سکا، کیوں؟ وہ موت کے خوف میں تھا۔ تو جو بندہ اللہ کے خوف میں ہوتا ہے، اللہ کی رضا میں جو ہوتا ہے، وہ دنیا کی لذتوں کو نہیں دیکھتا۔ بازار سے پورا گزرا انہیں، بازار سے پورا گزرا انہیں، لیکن بازار کی نعمتیں نہیں دیکھا، کیوں؟ وہ موت کا، اگر پانی کا خطرہ گر گیا میں بازار کو دکان دیکھوں گا، پانی چھلک گیا تو میں کچھ رانا ہی دیکھوں گا، کچھ خوبصورتی دیکھوں گا، کچھ اچھی چیزیں دیکھوں گا، پانی چھلک گیا تو گردن ختم، زندگی کا مقصد ہی ختم۔ وہ پانی کی عبادت میں ساری محفل کو، سارے بازار کو نہیں دیکھ سکا۔ تو بادشاہ بولا جو بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کی طرح متوجہ نہیں رہتا۔ تو ہم کو ایسے رہنا ہے، دنیا میں رہنا ہے۔ ساری دنیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پیدا فرمایا، ساری دنیا کو ہمارے لیے مسخر فرمایا، دنیا کی تمام نعمتیں مومن کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا فرمایا۔ یاد رکھنا، ہر نعمت ہمیں استعمال کرنا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، نعمت میں ہم گم نہیں ہو جانا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے، نفی اس بات، انکار کرنا اس بات کا کہ کوئی حاجت روا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا، کسی کی حاجت روائی نہیں ہے، صرف اللہ۔ تو یہ ہم کو، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ یہ باتیں خانقاہوں میں ملتی ہیں، حضرت اللہ یہ جو باتیں حضرت، اور یہ تسلسل اوپر تک، کہاں تک؟ سرکار تک جا رہا، لوگوں کے پاس ہجرے ہیں الحمدللہ۔ میں ہوں، میں جو کچھ بول رہا ہوں آپ کو، ہمارے حضرت سے میں سنا، میں خالی خال خال ہوں، ہمارے بزرگان نہیں تھا، حال حال تھے، یہ خال ہے، وہ حال تھا۔ ہمارے شیخ اپنے شیخ سے سنے، وہ اپنے شیخ سے سنے، وہ اپنے شیخ سے سنے، یہ سنتے سنتے کہاں تک گئی بات؟ علی رضی اللہ تعالیٰ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ، علی رضی اللہ عنہ کیا بولے سرکار؟ انا مدینۃ العلم علی بابوہا، بولے میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے، جس کو علم ہونا ہے علی کے دروازے سے لینا، علی کے پاس سے آنا۔ علی کے پاس کس کا علم ہے؟ سرکار کا علم، تو وہاں تک علم ہے۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے فضل و کرم سے اتنے پرآشوب دور میں بھی ہم کو عطا فرمایا۔ دور کو برا نہیں بولنا، دین بیزاری کے وقت میں لوگ جو دین سے بیزار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو یہ نعمت عطا، یہ بڑی نعمت ہے آج کے دور میں، یہ ملنا ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، دین کی فکر اور اس میں عمل کرنے کی کوشش۔ انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے، پھر اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے الہ العالمین، جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سبق عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما۔
تیرے اولیاء کے علم اور فیضان سے مالا مال فرما. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک و اعظم معلوماتک و بارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کھانا کھانے کے بعد انشاءاللہ.